سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لائق و سجاوار ہے۔ بعدہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اشتہار وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیسے کیا جائے، مگر میں آپ کے سامنے اس موضوع سے ہٹ کر کے کچھ باتیں ایمان کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیسے کریں اس عنوان پر میرے بعد آپ کے چہیتے خطیب شیخ شہادت سلفی حفظ اللہ کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں سے ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ان آیتوں کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیتوں کی تلاوت کیوں کرتے تھے، جب ہم ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح جانیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ آئیے سورہ آل عمران کی وہ آیت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اس آیت سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے نبی کے ماننے والو، اے قرآن کے ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ گھر کے اندر رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، گھر کے باہر رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، وہاں بھی اللہ سے ڈرو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، وہاں بھی اللہ سے ڈرو، بند کمرے میں ہو، اکیلے میں ہو، ہاتھ میں تمہارے موبائل موجود ہے، اس وقت بھی اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ مطلب یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے موجود ہو تو تم پورے کے پورے اسلام والا رہنا، پورے کے پورے مومن رہنا، ایمان والا رہنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مطلب یہ ہے کہ اسلام اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حفاظت ہمیں مرتے دم تک کرنی ہے، آخری دم تک اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک سوال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کے 3 پارے کی آخری آیت میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جو دنیا کے اندر کفر کی حالت میں مر گئے ہوں گے،
جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اے اللہ ایمان کے بدلے میں یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور ہمیں بخش دے، ہمیں جنت دے دے، ہمیں نجات دے دے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایمان کے بدلے میں زمین بھر کا سونا دیں گے لیکن اللہ زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کرے گا۔ سونے کی قیمت کیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت فی الحال آپ نکالیے 1 لاکھ پار ہو چکا ہے، 1 لاکھ۔ یہاں 10 گرام 20 گرام 1 کلو 2 کلو 100 کلو 1000 کلو 1 لاکھ کلو کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے زمین بھر کا سونا لائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور ہمیں اس کے بدلے میں بخش دے، نجات دے دے، ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے زمین بھر کا سونا بھی ایمان کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت سونا نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت چاندی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیرے جواہرات نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ انسان کے لیے دنیا کے اندر اس کے بیوی بچے بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑی محبت کرتا ہے انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے۔ 28واں پارہ اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، اگر تمہارے ایمان کے راستے میں تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے رکاوٹ بن جائیں، دیوار بن جائیں، تو وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ غور کریے، آپ بیوی اور بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر بیوی اور بچے بھی تمہارے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو تم ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ تو بیوی اور بچے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ رب العالمین نے باپ کا تذکرہ کیا، بیٹے کا تذکرہ کیا، بھائی کا تذکرہ کیا، دنیا کے اندر جتنے رشتہ دار ہیں تمام رشتہ داروں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اے لوگو، اگر یہ رشتہ دار تمہارے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، اگر یہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ایمان کے راستے میں آ جائے، تم اپنے رشتہ داروں کو اہمیت نہ دو بلکہ ایمان کو سب سے اوپر رکھو، ایمان کو سب سے اوپر رکھو۔ دنیا کے اندر والدین کتنی اہمیت ہے ان کی، والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنے حقوق کا تذکرہ کیا وہیں فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کا تذکرہ کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اپنے حق کا تذکرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اے لوگو، والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا حق ہے بندوں میں۔ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، مگر اگر تمہارے والدین
अल्लाह के साथ शिर्क करने को कहें, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात करने को कहें, कोई अमल करने को कहें, तो तुम उनकी बात नहीं मानना। फला तुतिहुमा, तुम उनका इनकार कर देना, उनकी नाफरमानी कर देना। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, इस्लाम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। ये ईमान की दौलत है मेरे भाइयों, ईमान की दौलत है। माल दुनिया के अंदर इंसान के लिए बड़ी अहम होती है। माल के लिए कत्ल हो जाता है, माल के लिए भाई का भाई से दुश्मनी है, माल के लिए दुनिया के अंदर क्या से क्या नहीं हो जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुआ को कुरान मजीद के अंदर नकल किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, यौम ला यनफउ मालु वला बनून। अल्लाह उनके जुमले को नकल कर रहा है कि कल क़यामत के दिन ये माल काम नहीं आएगा और ना ये औलाद काम आएगी। यौम ला यनफउ मालु वला बनून, ऐ नादान इंसान जिस औलाद के लिए तू हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता है, ऐ नादान इंसान जिस माल के लिए तू नमाजों को छोड़ता है, ऐ नादान इंसान जिस तिजारत के चक्कर में तू अल्लाह की नाफरमानियां कर देता है, तो सुन ले कल क़यामत के दिन ये माल या औलाद तेरे कुछ काम नहीं आएंगे, कोई नफा देने वाले नहीं। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, काम वही आएगा जो तू अपने सीने के अंदर लेकर के जाएगा, अपने दिल के अंदर लेके जाएगा। तू कल्बे सलीम लेकर के जाएगा, तू अपने दिल के अंदर ईमान लेकर के जाएगा, वही चीज काम आने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन तू मुझे जलील ना करना। और उसके बाद क़यामत के दिन का नक्शा वो बयान कर रहे हैं। गौर करिए मेरे भाइयों, ये माल भी कल क़यामत के दिन काम आने वाला नहीं। ईमान की दौलत को समझिए मेरे भाइयों। आज हमने ईमान की कदर व कीमत को उस तरीक़े से नहीं की जिस तरीक़े से करना चाहिए। आज हमने ईमान के ऊपर रिश्ते को रखा, आज हमने ईमान के ऊपर माल को रखा, आज हमने ईमान के ऊपर दुनिया की सारी चीज़ें रख दी, हमने ईमान को पसे पुष्ट डाल दिया। ये आज हमारा अमल है मेरे भाइयों, हमारा अमल है। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते सहाबी हैं। ऐ कायनात के लोगों, अगर देखना चाहते हो ईमान की हिफाजत कैसे करनी है, तो साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को उठा करके देख लो। जब ये ईमान लाए, इनकी माँ नाराज़ हो गई, इनकी माँ नाराज़ हो गई। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बातचीत करना छोड़ दिया। इनकी माँ काफिरा है, मुशरिका है। जब इनकी माँ ने बातचीत करना छोड़ दिया, तब भी हज़रत साद पर कुछ असर नहीं हुआ। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी ईमान को नहीं छोड़ रहे। जब इनकी माँ ने देखा कि मेरे बातचीत ना करने पर साद पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो इनकी माँ ने एक दूसरा हर्ब आजमाया, खाना पीना छोड़ दिया। ला याकुलु शैया, ना खाती थी ना पीती थी, खाना पीना छोड़ दिया, भूखो प्यास की हालत में रहने लगी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी माँ की खिदमत में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से ईमान लाने से पहले माँ का एहतराम किया करते थे, माँ का अदब किया करते थे, उसी तरीके से ईमान लाने के बाद भी वही काम कर रहे हैं। उनकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, भूखो प्यास की हालत में रहने लगी। ये सोच करके, ये कह करके कि ऐ साद ईमान को छोड़ दो, मगर हज़रत साद ईमान को नहीं छोड़ रहे हैं। हज़रत साद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रिश्तेदार आ रहे हैं देखने के लिए। हज़रत साद की माँ, जाहिर सी बात है, बूढ़ी है, बुजुर्ग खातून है,
भूखो प्यास की हालत में रहेंगी तो ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बीमार हो गई, बिस्तर पर पड़ी है, रिश्तेदार देखने के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं, हजरत साद की माँ से पूछ रहे हैं क्या बात है, क्या वजह है, क्यों नहीं खा रहे हो, पी रहे हो। हजरत साद की माँ हजरत साद की तरफ इशारा कर देती थी, रिश्तेदार उनको गालियां देते थे। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ के पास जाने के बाद उन्होंने कहा, वल्लाहि लौ कानत लकी अल्फु नफ्सिन, अये मेरी माँ कान खोल कर सुन ले, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे एक नहीं, 100 नहीं, 1000 जाने दे दे। फखरजत नफ्सन नफ्सन, और एक एक करके तू अपनी जानों को कुर्बान करते चली जा, और तू ये कहे कि मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। आए मेरी माँ, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 जाने अल्लाह तुझे दे दे, और तू अपने आप को मारती चली जा, और ये कहे कि ऐ साद तुम ईमान को छोड़ दो। माँ तरक तू दीनी हादा, ऐ मेरी माँ कान खोल कर सुन ले, मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता। ये ईमान की दौलत है मेरे भाइयों, ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। आज हमने ईमान की कदर कितनी की है, आज हमने ईमान को क्या समझा है। आज जरूरत इस बात की है, ईमान की कदर व कीमत को समझो मेरे भाइयों। हालात क्या हैं आज हमें और आपको मालूम है। अगर 4-5 लोग घेर लें और घेरने के बाद कहे फला नारा लगाओ, मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, अपनी जान बचाने के लिए वो नारा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये ईमान हमारा है मेरे भाइयों। कभी सहाबा का ईमान था, आए कायनात के मुसलमानों, आज तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि अगर 2-4 लोग घेर करके तुम्हें कहें कि हमारा नारा लगाओ, तुम नारा लगाने के लिए तैयार हो जाते हो। कायनात की तारीख के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, मगर काफिरों के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, अल्लाह के दुश्मनों के सामने अपने आप को नहीं झुकाया। हजरत सुमैया की तारीख उठा करके देखो, नेज़ा मारा गया नंगा करके शर्मगाह पर, बेटा भी सामने मौजूद है, शौहर भी सामने मौजूद है, यासिर और अम्मार के सामने सुमैया को नंगा कर दिया गया। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान कितना मजबूत था। ऐ लोगों, ईमान की हिफाजत कैसे करनी है और ईमान कितनी बड़ी दौलत है, अगर पूछना चाहते हो तो हजरत सुमैया से पूछो। नंगा कर दिया गया, अबू जहल ने नंगा कर दिया, शर्मगाह पर नेज़ा मारा, कहा ऐ सुमैया मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, ऐ सुमैया मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, पलट आ। हजरत सुमैया का जवाब क्या था? ऐ अबू जहल सुन ले, हम ईमान को नहीं छोड़ सकते हैं, तू जो चाहे कर ले, जो चाहे कर ले, मगर हम ईमान को नहीं छोड़ सकते। फिर अबू जहल ने नेज़ा मारा, जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, मगर सुमैया ने ईमान का सौदा नहीं किया। बयान करने वाले बयान करते हैं कि सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, फिर भी उनके लबों पर मुस्कुराहट थी। ऐ लोगों, कौन सी ऐसी चीज थी कि जिस्म के 2 टुकड़े हो जाने के बाद भी सुमैया के लबों पर मुस्कुराहट थी? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। इस्तिक़ामत की दौलत थी, इस्तिकामत की दौलत थी, वो है वो ईमान आज हमारे अंदर। बिलाल का नाम सुना आपने? काले कलूटे, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, एक गुलाम की हैसियत से जाने जाते थे, लेकिन जब ईमान लाए, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मुसलमानों, ईमान क्या चीज है हजरत बिलाल से पूछो।
تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس عہدہ ہے، تمہارے پاس منصب ہے، کائنات کی ساری نعمتیں تمہارے پاس، مگر تمہارے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے۔ آج تم نے ایمان کو سب سے نیچے رکھا۔ سن لو، بلال کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک غلام کی حیثیت سے تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے، مگر جب ایمان کی دولت ملی، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا وہ بلال جو کبھی غلام ہوا کرتا تھا، جب اسے ایمان کی دولت ملی مکہ کے تپتے صحراؤں میں لٹا دیا گیا ہے، دھوپ ہے، تیز گرم ریت پر لٹا دیا گیا ہے، ننگا کر کے حضرت بلال کو، حضرت بلال کا پیٹھ جل رہا ہے، حضرت بلال کے جسم کا چمڑا جل رہا ہے، لیکن بلال کے سینے کے اندر جو ایمان موجود ہے وہ نہیں جل رہا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، بلال کی زندگی کو اٹھانا اور دیکھنا بلال نے ایمان کی حفاظت کیسے کی۔ سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، جسم تس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اپنے جسم کو حرکت نہیں کر پا رہے، مگر زبان پہ احد احد کا جملہ ہے، احد احد کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ جسم حرکت نہیں کر رہا ہے مگر زبان حرکت کر رہا ہے، اللہ کے توحید کے نغمے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بلال کی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر سودا کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم فلاں چیز دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں فلاں چیز دیں گے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ سودا کرتے، دولت دیتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں مال لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے یہ سودا ایمان والوں سے کیا، اور ایمان والوں کو اللہ نے جس چیز کو دینے کا وعدہ کیا وہ جنت ہے۔ جنت سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا کے اندر کیوں جی رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ایک ایمان والے کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنی زندگی کیوں گزار رہا ہوتا ہے؟ نماز کیوں پڑھ رہا ہوتا ہے؟ سجدے کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے جنت مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، اور کس چیز کو مانگا ہے اللہ نے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، تم ہمیں مال دو اور جان دو اور اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جان کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کا، اور اللہ اپنے ہی چیز کا سودا کر رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے جان کو دو، اپنے مال کو دو اور اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جان سے سب سے بڑی دولت ہے یا ایمان سب سے بڑی دولت ہے؟ کون سی چیز سب سے بڑی دولت ہے، قیمتی چیز ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کے سورۃ الشعراء کے اندر چلیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں قصے کہانیاں نہیں سنائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں اگر قصے اور واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں تو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے، قرآن و حدیث کے اندر جو واقعات موجود ہیں وہی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف اور کہا کہ جاؤ فرعون کو ایمان کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اے فرعون، میں اللہ کا نبی ہوں اور تو جو بنی اسرائیلیوں پر ظلم کر رہا ہے اس ظلم سے بنی اسرائیلیوں کو نجات دلانے کے لیے میں آیا ہوں۔ جب فرعون یہ سنتا ہے کہ موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو فرعون مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا
کہا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ اور نشانی دکھاؤ، ہم کیسے مان لے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا، اژدہے کی شکل میں تبدیل، اور اپنے بازو کو، اپنے ہتھیلی کو بازو سے نکالا، چمکنے لگا۔ یہ دیکھنے کے بعد فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم جادوگر ہو، جادو کرنا جانتے ہو؟ اے موسیٰ تم سے بڑے بڑے جادوگر ہمارے پاس موجود ہے، مقابلہ کرنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ میدان مقرر کر لیا گیا، وقت مقرر کر لیا گیا۔ سورۃ الشعراء اٹھا کر کے دیکھیے، فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، توحید والے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے سامنے پورے کفار و مشرکین کی جماعت ہے۔ مقابلہ ہونے والا ہے، پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہیں کہ آج ایک اللہ والا، توحید والا، ایک نبی جادوگروں سے مقابلہ کرنے والا ہے۔ جادوگر فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے اے فرعون اگر آج ہم موسیٰ سے جیت جائیں تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ فرعون کہنے لگا کہ اے جادوگروں ہم بہت زیادہ انعام تمہیں دیں گے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ہم تمہیں اپنا منتری بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا مقرب بنا دیں گے۔ جادوگر میدان میں گئے، سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے جادوگروں اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا جادو دکھاؤ۔ جادوگروں نے یہ کہہ کر کے اپنی رسیاں پھینک دی۔ وقالوا بعزت فرعون، فرعون کے عزت کی قسم آج ہماری جیت ہوگی، آج ہم ہی غالب آئیں گے۔ اور یہ کہہ کر کے اپنی رسیوں کو انہوں نے میدان میں زمین پر پھینک دیا، ان کی رسیاں سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ڈر گئے، خوف کھانے لگے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اپنی عصا کو زمین پر رکھو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی عصا زمین پر رکھا، سارے جادوؤں کو وہ عصا نگل گئے، اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو کر کے سارے جادوؤں کو اس نے نگل لیا۔ یہ دیکھنے کے بعد سارے کے سارے جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم پورے جہان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ اب فرعون یہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ لگتا ہے تم موسیٰ سے 60 گاٹھ کر کے آئے تھے، پہلے سے ملی بھگت تھی تمہاری۔ اے جادوگروں تم ہمارے بغیر اجازت کے موسیٰ کے پارٹی میں کیوں چلے گئے؟ ہم تم کو سزا دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طریقے سے کاٹیں گے اور تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ اب جادوگروں کا جواب سنو، یہ پوائنٹ والی بات ہے۔ جادوگروں نے کہا اے فرعون جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمارے پاس ایمان کی دولت آ گئی ہے، ہماری آخرت بن گئی ہے، اب صرف ہمیں امید یہی ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت کے اندر مقام دے دے، بس ہماری اور خواہش نہیں ہے، ہماری آخرت بن گئی، ہمیں ایمان کی دولت مل گئی۔ ابھی کچھ منٹ پہلے، کچھ لمحے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اے فرعون ہمیں انعام کیا ملے گا، ابھی دنیا کی لالچ میں تھے۔ جب انہیں ایمان کی دولت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ اے فرعون جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمان کی دولت، ایمان کی دولت جب آدمی کو مل جائے تو دنیا کی دولتیں، دنیا کی لالچیں، دنیا کا کوئی بھی ہو، انسان اپنے ایمان کو نہیں بیچتا ہے۔ اے لوگوں ضرورت اس بات کی ہے آج مسلمان ایمان کی قدر کو سمجھے، آج مسلمان ایمان کی قدر کو سمجھے گا، اللہ کی قسم اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یا الہ العالمین
ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کر دے جو ایمان صحابہ کے اندر تھا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔